وہ شب قدر کی رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں یا پھر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ اپنی منچاہی تمنا کو پورا کروانے والی رات ہے. جو چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ جو چاہیے تمہیں بس وہ جائز ہونا چاہیے، وہ تمہیں آج مل جائے گا. فرشتے آخری آسمان پہ آ کے جو ہے تلاش کرتے ہیں، کوئی بندہ عبادت کرتے ہوئے مل جائے، کوئی بندہ کچھ مانگتے ہوئے مل جائے. تو اس لیے اس رات کو ہمیں بہت زیادہ عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اواخر شہر رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کی آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اس لیے ہمیں ساری شب قدر کی برابر کے ساتھ کیا کرنی ہے، احترام کرنا ہے اور اس میں عبادت کرنی ہے. اور پھر وہی والی بات، عبادت کم ہو چلے گا. شروع میں بھی ہم نے شاید بولا تھا کہ رمضان میں عبادت کم ہو چلے گا لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شب قدر میں عبادت نہ ہو پائے، ہم تراویح پڑھ کے جائیں اور جا کے سو جائیں، اور صبح جتنی اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم ذکر کر لیں، تہجد پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور نماز پڑھ لیں، پوری رات کا ثواب ملے گا. لیکن اپنے آپ کو ایسے کر کر کے جگانا، ایسے ایسے بیٹھے ملیں گے آج مسجد کے اندر، اونگ رہے ہوں گے. تو فجر کی نماز جس میں اصل سب ملنے والا ہے اس میں اونگ کے نماز پڑھیں گے، ہم کیا کیا، پوری رات جاگے، پوری رات نہیں جاگے. شب قدر میں جتنا بشاشت کے ساتھ، جتنی تندرستی کے ساتھ آپ جاگ سکتے ہیں اتنا جاگیے، اور اس جاگنے میں صرف اور صرف عبادت، کوئی ذکر خاص نہیں ہے سوائے ایک ذکر کے. ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اتنی فضیلت ہے اس رات کی، تو اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا کروں، کچھ بتائیے. تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ان کو، وہ سب آپ لوگوں کو یاد ہوگی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو ہم سب کو ہی معاف فرما دیجیے. اس کے علاوہ کوئی خاص ذکر بیان نہیں کیا گیا. آپ کو جو ذکر آسان لگ رہا ہے وہ ذکر کریے، تلاوت کریے، اور جو مانگنا ہے وہ مانگ لیجیے. سب ملے اللہ کے دربار میں آج جو ہے کھلی چھوٹ ہے، جو بھی مانگنا ہے وہ سب مانگ لیجیے. اس لیے آج ہم مانگیں گے پہلے کیا، پہلے دنیا نہیں، پہلے ہم آخرت مانگیں گے. کیونکہ جب بندہ، آج ہی ایک آیت پڑھی گئی ہے، یہ ہم اس لیے بیان لمبا کر رہے ہیں کہ سب ہمارا جو ہے نیکی میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. آج ایک آیت پڑھی گئی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کے بارے میں تمنا کرتا ہے کہ آخرت کی کھیتی بڑھ جائے، تو ہم آخرت کی کھیتی تو بڑھا ہی دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں دنیا بھی اس کی اچھی بناتے ہیں. جب ہم آخرت کے اعتبار سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو پہلا انعام دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے، کہ دنیا اچھی بنا دیتا ہے. اور جب ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے جو ہے مانگنا ہے وہ آخرت کی کامیابی مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کامیابی تو ہمیں دے ہی دیں گے. اس کے علاوہ ایک بزرگ کا ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ان طاق راتوں میں ہم کچھ نہ کچھ الگ سے صدقہ کریں. 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، زکوٰۃ کے علاوہ اس رات کی فضیلت کے طور پہ ہم کچھ نہ کچھ الگ سے صدقہ کریں تاکہ مالی عبادت پوری ہو جائے. اور ہم نے رات میں، دن میں روزہ رکھا تو بدنی عبادت بھی پوری ہو رہی ہے، تو ساری عبادت جمع ہو جائے تاکہ ہم الگ سے کچھ صدقہ بھی کریں. تو یہ ہمیں کرنا ہے، الگ سے کچھ تھوڑا بہت زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرنا ہے. اس میں ضروری نہیں ہزاروں ہو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، 10 روپے کی، 20 روپے کی، ایک الگ سے صدقہ کرے کہ شب قدر آج ہمیں صدقہ نکالنا ہے. جتنا ہو سکے ذکر کریں. اور یہ والی جو دعا بتائی گئی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کو پڑھیں. رات بھر جاگنا اصل نہیں ہے، جاگتے ہوئے عبادت کرنا اصل ہے.